وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، جبکہ وہ کفریہ جملے بول چکے تھے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا. ایمان لانے کے بعد نہیں سرکار، اسلام لانے کے بعد. ایمان کبھی بھی نہیں وہ لے کے آئے. اسلام اس لیے مانا گیا کہ جو منہ سے بول کے کہہ دینا میں کلمہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، وہ مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، نکاح طلاق کے مسائل سارے مسلمانوں والے اس کے ساتھ ہوں گے، اندر سے ہو سکتا ہے منافق ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اسلام لانے کے بعد، بظاہر کلمہ پڑھنے کے بعد، اسی دن کافر ہو گئے جب انہوں نے کلمات الکفر بول دیے، رسول اللہ کے بارے میں توہین امیز کلمات بول دیے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے تو ایسی چیز کا ارادہ کیا تھا جس میں یہ کامیاب نہ ہو سکے. یہ ہے جی وہ قاتلانہ حملہ. اس کے کانٹیکسٹ میں مسند احمد میں بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے، 7035. اصحاب العقبہ، گھاٹی والے ساتھی رسول اللہ کے، ظاہر ہے قانوناً تو وہ اصحاب ہی تھے. جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، یہاں سے تو حضور کے ساتھ وہ رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے، حضور کے ساتھی. راستے میں انہوں نے پلان کیا کہ سفر کے دوران ایک تنگ گھاٹی آتی ہے، اس میں ایک وقت میں ایک ہی سواری گزر سکتی ہے، بس ہم اس موقع کو غنیمت جانیں گے جب حضور کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، اور اس ٹائم پیریڈ میں ہم رسول اللہ کی سواری کو ہانک کر بلندی سے نیچے گرا دیں گے. وہ گھاٹی ایسی تھی کہ اس کے آگے کھائی بھی تھی، تو ہم نبی علیہ السلام کی سواری سمیت آپ کو نعوذ باللہ گرا دیں گے. اب مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ وہ جب گھاٹی آئی تو اس وقت صرف 2 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، بالکل انہوں نے ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑا، بس اتنی جگہ تھی. حضرت عمار ابن یاسر، حذیفہ ابن یمان، یعنی حضور کو بھی پتا تھا یہ میرے 2 مخلص ساتھی ہیں، ان کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. وہ آپ کی سواری کے آگے آگے چل رہے تھے، ایک پیچھے تھا ایک آگے تھا. جب ان 12 بندوں نے حملہ کیا تو ان 2 بندوں نے اتنی جانساری دکھائی کہ ان کو بھگا دیا. اس وقت پھر نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، آپ نے حذیفہ کو بلا کے کہا کہ تو نے میرے لیے جان دھاڑ کی بازی لگائی ہے نا، پھر میں تجھے اپنا رازدار بناتا ہوں، صرف تجھے بتاؤں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ 12 بندے جنہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے یہ لوگ کون تھے جنہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا. حالانکہ صحابہ کرام کے لیے سب سے جو کریٹیکل ایشو تھا نا وہ یہی تھا کہ ہمارے اندر منافق کون ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا نا. یہ تو عبد القادر جنانی اور بعد کے لوگوں کو علم غیب ہوا ہے نا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. صحابہ کرام کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پوچھتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سارے ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ساروں کی داڑھی ہیں. اور عبداللہ ابن ابی تو وہ ہے کہ جو جمعے کے خطبے سے پہلے کھڑے ہو کہتا سی دھیان نال سنو جو اللہ نبی فرماندے نے. جو بڑے بڑے کھڑپینچ جو مسجدوں کے چودھری تھے وہ مطلب وہ آگے آگے ہوتے تھے. ایک عبداللہ ابن ابی کی بات کھل کے سامنے آئی نا، باقیوں کے تو نام بھی نہیں کھلے. تو حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے، اور بخاری میں امام بخاری نے جو حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر اور عبداللہ ابن مسعود ان تینوں کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے، فضائل صحابہ والے چیپٹر کتاب المناقب میں. اور وہ حدیث لے کے آئے کہ ابو درداء کو ملنے کے لیے ایک شخص کوفے سے شام جاتا ہے، کتنے ہفتوں کا سفر کر کے، اور وہ کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اور یہ حدیث میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے. اور کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ کے نہ اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنے کسی نیک بندے سے ملا دے. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد مسجد میں ایک صاحب وجاہت شخصیت داخل ہوئی، یعنی بڑی ان کا اٹریکٹفل پرسنالٹی تھی. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے، تو بتایا گیا یہ ابو درداء ہیں اصحاب صفا میں سے، اور اتنے لاڈلے صحابی نبی علیہ السلام کے، دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی کہ جب رومن امپائر گری ہے تو چیف جسٹس
شام کا ابو درداء کو لگایا حضرت عمر نے، اور پرشین امپائر گری تو اس کا چیف جسٹس وہاں پہ کوفہ میں ابن مسعود کو لگایا. ابو درداء اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. تو کہتے میں جا کے ملا اور میں نے کہا میں نے تو ابھی اللہ سے دعا کی تھی کہ کسی نیک بندے سے میری ملاقات ہو، کیونکہ میں اسپیشل سفر کر کے شام آیا ہوں کہ یہاں پہ بھی حضور کے کچھ صحابہ شفٹ ہوئے میں، تو میری ابو درداء سے ملاقات ہو گئی. اب دیکھیں یہاں پہ کسی بڑے آدمی کو کوئی ملے اور وہ اپنی تعریف سن کے کتنا خوش ہوتا ہے. اور یہ درویش صحابہ ابو درداء کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہا کوفے سے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کوفے سے آئے ہو؟ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، کیونکہ ابن مسعود زندہ تھے ابھی. حضرت علی کے دور میں تو ابن مسعود نہیں تھے، وہ 33 ہجری میں فوت ہوئے. حضرت علی جو ہے 35 ہجری میں خلیفہ بنے، لہذا کوفے میں حضرت علی نہیں تھے. حضرت علی تو مدینہ شریف تھے، حضرت عثمان بھی وہاں تھے. تو ان کا کوفے سے آئے ہو تم؟ کیا کوفے میں وہ شخص موجود نہیں ہے کہ جس کی زبان کو اللہ کے نبی نے شیطان سے محفوظ قرار دے دیا ہے؟ عمار ابن یاسر ان کا تھے. ان کا کیا رسول اللہ کے رازداروں میں سے ایک رازدار جو حضور کے ایسے راز جانتا ہے کہ جو اور کسی کو نہیں پتا، وہ شخصیت کوفے میں موجود نہیں تھی؟ حذیفہ ابن یمان ان کا تھے. پھر انہوں نے کہا کہ صاحب النعلین، سفر و حضر میں حضور کی جوتیاں اٹھانے والا خوش نصیب ابن مسعود، کیا وہ کوفے میں نہیں تھے؟ ان کا تھے. تو انہوں نے کہا جب یہ 3 لوگ موجود تھے تو تم شام میں کیا کرنے آئے ہو میرے پاس؟ حالانکہ ابو درداء کا بھی کوئی لیول کم نہیں تھا، لیکن صحابہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ وہ اپنے سے جو اپنے لیول کے یا اپنے سے جو لائق لوگ تھے ان کا ریگارڈ کرتے تھے. تو وہ بخاری میں الفاظ ہیں کہ ایسا شخص جس کے پاس رسول اللہ کا راز ہے. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں 7035 نمبر حدیث کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے، اور عمار ابن یاسر سے کوئی شخص آ کے پوچھتا ہے، مسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ جو آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ ان جنگوں میں علی کا ساتھ دیں گے، جنگ جمل میں اور صفین میں بھی ارادہ رکھتے ہیں، تو کیا رسول اللہ نے آپ سے کوئی فرمائی تھی یہ بات؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہم سے کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی اسپیسیفکلی، سوائے ایک ایسی بات کے کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ صرف حذیفہ کو پتہ ہے، اور وہ 12 منافقین کے نام ہیں جنہیں اصحاب العقبہ کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان میں سے 8 ایسے ہیں کہ جن کے کندھوں کے درمیان کمر پہ ایک دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور اس کی گرمائش وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے اور اس تکلیف میں دنیا سے جائیں گے، لیکن میں ان کو نہیں جانتا، وہ صرف حضرت حذیفہ جانتے ہیں. وہ ایک خاص بات ہے جو ان کو بتائی گئی تھی، اور اس کے پیچھے سٹوری یہ تھی کہ حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر یہ 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی جان نثاری سے حفاظت کی غزوہ تبوک کے موقع پر. اس کا ذکر ہے. مولا علی چونکہ حضور کے ساتھ یہاں نہیں تھے کیونکہ آپ تبوک پہ ساتھ نہیں گئے، وہ پہلا اور آخری موقع تھا. بخاری مسلم میں آیا حضرت علی رو پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مدینے میں نہیں رک سکتا آپ کے بغیر، میں آپ کے ساتھ رہوں گا. ظاہر ہے حضور کی لائف کو تھریٹ تو تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی کو ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، تو میرا وہ بھائی ہے جسے میں اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو یہ اتنی بڑی فضیلت وہاں پہ ارشاد فرمائی، لیکن ساتھ فرما دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی امتی نبی بھی کوئی نہیں. تو اگر مولا علی امتی نبی نہیں تو غلام القادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے. تو اس کے بعد اگر کوئی حضور کے اس طریقے سے بڑے کلوز لاڈلے لوگ جن کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے نا، وہ دیکھ لیں عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان. حذیفہ ابن یمان جو ہے نا یہ حضرت علی کی خلافت کے شروع کے دنوں میں ہی پہلے 40 دن کے اندر فوت ہو گئے تھے. انہوں نے صرف شروع کے دن پائے ہیں، لیکن انہوں نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جب تم فتنے دیکھو، اور فتنوں کی جتنی حدیثیں ہیں وہ بھی حضرت حذیفہ ابن یمان نے روایت کی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے
جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ لوگ تو حضور سے اور سوالات کرتے تھے، میں فتنوں کے بارے میں ہمیشہ پوچھا کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی چسکا تھا، کوئی ویلاگ بنانا تھا، نہیں، اس لیے کہ میں ان فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یہاں پہ لوگ وہ دجال اور یاجوج ماجوج کے اوپر ویلاگز بنا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں، بس صرف ایک بات کرنی ہے، وہ دجال آئے گا تو پتہ لگے گا کہ کیڑا بزرگاں دا مننے والا سب تو بڑے بزرگ دجال نہ لگ جائے گا، اور کون قرآن حدیث کا ماننے والا اس دجال کو پہچان لے گا۔ تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میں حضور سے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں حذیفہ کے پاس آئے، وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حذیفہ سے کہا کہ ذرا مجھے فتنوں سے متعلق وہ حدیث سناؤ نا تم، یعنی حضرت عمر بھی فتنوں والی حدیث حذیفہ سے سن رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کون سے فتنے والی، ان کا وہ جو بڑا فتنہ آئے گا۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو تو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب یہ کوڈ ورڈز میں باتیں ہو رہی ہیں اور بات باقی سٹوڈنٹس بھی سن رہے ہیں، صرف حضرت عمر کو پتا ہے کہ وہ کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں اور حضرت حذیفہ کو۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، وہ والا فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ کو تو اس فتنے سے خطرہ ہی نہیں ہے۔ تو فتنہ شروع اس وقت ہوگا کہ جب نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب اسے توڑ دیا جائے گا تو اس کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے۔ اتنی حدیث حضرت حذیفہ نے بیان کی، حضرت عمر وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ ساتھی پوچھنے لگے کہ حضرت یہ آپ کیا کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہیں، کون سا فتنہ، کون سا دروازہ؟ پھر حضرت عمر نے یہ بھی پوچھا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ انہوں نے کہا جی وہ دروازہ توڑا جائے گا، وہ کھلے گا نہیں، نیچرل نہیں ہوگا، اسے کوئی توڑے گا۔ تو جب وہ چلے گئے تو پھر حضرت عمر کے جانے کے بعد باقیوں نے کہا یہ آپ جو آپس میں راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں بھی بتائیں کوئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ حضرت عمر خود ہیں، اور وہ مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو قتل کیا جائے گا تو امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیث بھی حضرت حذیفہ روایت کر رہے ہیں۔ اور وہ جو حدیث ہے نا مسند احمد کی کہ جب تک اللہ چاہے گا میرا وجود رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی، پھر جابر حکمران، اور جس کو ڈاکٹر سراج صاحب کہتے تھے ملکن عاضن، اپنے دشمنوں کو کاٹنے والی، اس حدیث کے راوی بھی حذیفہ ابن یمان ہے۔ نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ مجھے حذیفہ ابن یمان نے یہ حدیث سنائی تھی کہ خلافت کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی، یعنی وہ خلافت راشدہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی کے بعد۔ تو یہ حذیفہ ابن یمان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے۔ تو یہ حضرت علی کی خلافت کے شروع کے دنوں میں جو ہمیں صحابہ پہ حالات زندگی پہ کتابیں ملتی ہیں، یہ 40 دن کے اندر فوت ہو چکے تھے۔ اسود الغابہ کتاب ہے، الاصابہ امام ابن اثیر کی کتاب کی شرح ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے۔ تو ان کا ایک بیٹا تھا محمد بن حذیفہ، اس کو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ میرے بعد اب فتنوں کا ایشو شروع ہونے والا ہے بڑے لیول پہ۔ تو انہوں نے کہا ابا جی نصیحت، انہوں نے کہا نصیحت ہے کہ علی کے ساتھ رہنا۔ اس لیے دیکھیں ناسبی جب کتابیں لکھتے ہیں نا، ہمارے جیلم سے بھی وہ خبیث فیض عالم صدیقی، اس نے محمد بن حذیفہ کو حضرت حذیفہ بن یمان کی بڑی توہین کی ہوئی ہے کہ یہ فتنہ گار ہے اصل میں، کیونکہ حذیفہ ابن یمان کا جو بیٹا تھا محمد، وہ کلیئر کٹ لوگوں کو بتاتا تھا کہ میرا باپ رازدار رسول ہے، اور میرے باپ نے مجھے کہا ہے کہ جب فتنے ہونا تو علی کے ساتھ رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ علی کے مخالفین کس درجے پہ لائی کرتے ہیں کہ جب رازدار رسول اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب فتنے آئیں گے نا، تو جس نے سب سے زیادہ حضور کی بات سنی ہوئی ہے نا، یعنی میں نے فتنوں کے بارے میں، تو بچنے کا ذریعہ ایک ہے کہ حضرت علی کے ساتھ رہنا ہے ہر معاملے میں۔ وہ جو حاکم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملیں گے قیامت تک۔ تو یہ ساری حدیثیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، چونکہ یہ رسول اللہ پہ قاتلانہ حملے کے حوالے سے بات تھی۔ نبی علیہ السلام پہ اس کے علاوہ بھی قاتلانہ حملے ہوئے، ہجرت کی رات ہوا، اسی طریقے سے ایک دفعہ
بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے، تو ایک عرابی نے وہ تلوار آپ کی پکڑ لی تھی کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بچائے گا، تو اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ اس قسم کے اور کئی واقعات ہیں، کچھ جینون ہیں، کچھ بنائے ہوئے لوگوں نے، کچھ غالی رافضیوں نے بنا دیے کہ رسول اللہ کو زہر دیا تھا۔ بخاری میں آتا ہے حدیث لدود، وہ دوائی ٹپکائی گئی تھی، یہ کہتے ہیں زہر دے دیا، تو میں نے اس کا بھی جواب دیا تھا۔ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ شہید ہوئے ہیں زہر کی تکلیف کی وجہ سے، لیکن وہ آنری شہادت تھی، وہ خیبر کے موقع پہ زہر دیا گیا تھا، 4 سال بعد اس کا اثر آ گیا تھا، بخاری میں آتا ہے۔ تو اس میں نے یہ والا جو قاتلانہ حملہ ہے نا تبوک کے موقع پہ، وہ بھی ڈسکس کیا تھا، ہجرت کی رات والا ایشو، اور باقی ایشوز بھی وہ آپ دیکھ لیں جسے شوق ہے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے تو اس چیز کا ارادہ کیا جسے وہ پا نہیں سکے، یعنی اللہ نے حفاظت کی۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، جو قرآن میں ہے، اے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا انہیں یہی برا لگا نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا؟ یہ ویسے ٹونٹ کے طور پہ بات ہو رہی ہے کہ انہیں یہی بات بری لگی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیوں ہو رہا ہے، اتنے احسان فراموش ہیں۔ نبی علیہ السلام مال غنیمت میں بھی انہیں حصہ دیتے تھے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو اندازہ تو تھا کہ کتنے پکے مومن ہیں، لیکن حضور کوشش کرتے تھے تالیف قلب کے لیے شاید پلٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے ٹکڑے کھا رہے ہو، اس کا رزلٹ تم نے یہ نکالا ہے نمک حرامی کے لیے کہ تم بجائے وفاداری کرنے کے لیے سامنے آتے تم نمک حرامی پہ اتر آئے ہو۔ یہی تمہیں برا لگا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ ابھی بھی انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی پلٹ آؤ۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر روح گردانی کریں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پھر اس روئے زمین پہ نہ کوئی ان کا دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار اور پشت پناہ، اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں ذلیل کرے گا، اور اللہ نے ذلیل کیا انہیں، منہ چھپاتے پھرتے تھے پھر۔ اس سنگ آستہ پہ جبین نیاز ہے، اس سنگ آستہ پہ جبین نیاز ہے، واللہ کیا نماز ہماری نماز ہے، ہر آئینے کے پردے میں آئینہ ساز ہے، ہر آئینے کے پردے میں آئینہ ساز ہے، وہ خاک آستاں گے تیری